السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور حدیث شریف میں جمعۃ المبارک کے دن کثرت درود شریف کی ترغیب ہے، یعنی درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شانہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سے احکامات کا مکلف بنایا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا، اور ان کی تعریفیں اور توصیفیں بھی کی ہیں، اور ان کے اعزاز بھی کیے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، پیدا فرمایا، اور ان کا اعزاز یہ کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، لیکن کسی اعزاز میں، کسی حکم میں یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہ کرو میں بھی یہ کرتا ہوں۔ یہ واحد اعزاز صرف اور صرف ہمارے نبی فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جس میں حق تعالی شانہ نے صلاۃ کی اولاً اپنی ذات کی طرف نسبت کی، پھر اس کے بعد اپنے پاکیزہ فرشتوں کی طرف نسبت کی، اور پھر اس میں مومنین کو بھی شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، خادم رسول ہیں، مخصوص خادم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 10 سال انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ یہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علیہ، فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے من صلی علیہ، وفی روایت من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا حق تعالی شان اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گے، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس کی 10 خطائیں معاف فرمائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے۔ سبحان۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور اس کی 10 خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں، اور 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا حق تعالی شان اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، یعنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا حق تعالی شان اس پر 100 دفعہ درود بھیجتے ہیں، یعنی 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا حق تعالی شان اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور یہ شخص جہنم سے بھی بری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا آدمی جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے حق تعالی شان اس آدمی کو نفاق سے بھی بری کر دیتے ہیں اور جہنم سے بھی بری کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، کوشش یہ کریں کثرت سے درود شریف پڑھیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آگے بھی سنیے اور روایت سنیے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ،
فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، اب یہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کو حضور کا قرب ہر جگہ نصیب ہوگا، قبر میں بھی قرب نصیب ہوگا، اور جب قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کو حضور کا قرب نصیب ہوگا، پل صراط پر بھی اس کو حضور کا قرب نصیب ہوگا، میدان محشر میں بھی اس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر حضور کا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھا جائے۔ اور روایت سماعت کیجیے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، جب بھی آپ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کر دیا، وہ آپ کا یہ درود شریف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک اور روایت سماعت کیجیے، عن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق فلا يصلي علی احد الى یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ